ایک چھوٹے سے دیہات میں جہاں اندھیرے کے بعد گلیاں سنسان ہو جاتی تھیں، وہاں ایک پرانی اور خوفناک حویلی تھی۔ اس حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک چھوٹی بچی کی روح بھٹک رہی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھی یا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر ہر کوئی اس حویلی سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن شہر سے ایک فیملی اس دیہات میں منتقل ہوئی۔ یہ فیملی اپنی مصیبتوں سے دور ایک نئی زندگی شروع کرنے آئی تھی۔ اس فیملی میں والدین اور ان کی ایک 6 سالہ بیٹی عائشہ شامل تھی۔ انہیں کوئی مناسب گھر نہیں مل سکا، اس لیے انہوں نے مجبوری میں اسی خوفناک حویلی کو کرائے پر لے لیا۔ عائشہ ایک معصوم اور متجسس بچی تھی۔ جب وہ پہلی بار حویلی میں داخل ہوئی تو اسے فوراً محسوس ہوا کہ یہاں کچھ عجیب ہے۔ حویلی کی پرانی دیواروں پر پرانی تصویریں تھیں اور ہر طرف ایک بوسیدہ بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک رات عائشہ کو ایک پراسرار آواز سنائی دی جو اس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ عائشہ نے اپنی والدہ کو جگانے کی کوشش کی، مگر وہ گہری نیند میں تھیں۔ عائشہ اکیلے ہی آواز کے پیچھے چل پڑی۔ جب وہ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اس نے ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو پرانے زمانے کے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ سفید اور آنکھیں گہرے سیاہ تھیں۔ عائشہ نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر وہ لڑکی مسکرائی اور عائشہ کو اپنی طرف بلایا۔ عائشہ نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ لڑکی خود کو مریم کہہ رہی تھی اور اس نے عائشہ سے دوستی کرنے کی پیشکش کی۔ عائشہ نے نادانی میں اس کی دوستی قبول کر لی۔ عائشہ اور مریم نے کئی راتیں ایک ساتھ گزاریں۔ مریم نے عائشہ کو کئی پراسرار کہانیاں سنائیں اور بتایا کہ اس حویلی میں کیسے رہنے والے لوگ غائب ہو گئے تھے۔ عائشہ کو مریم کے ساتھ وقت گزارنے میں مزہ آتا تھا، مگر اس کی والدہ نے محسوس کیا کہ عائشہ کچھ بدلی سی لگ رہی ہے۔ ایک رات عائشہ کی والدہ نے عائشہ کو مریم سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب انہوں نے مریم کو دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک انسانی بچی نہیں بلکہ ایک روح ہے۔ انہوں نے عائشہ کو فوراً وہاں سے ہٹا لیا اور مریم نے غصے سے چیخ ماری جس سے پورا گھر ہل گیا۔ عائشہ کی والدہ نے ایک مقامی مولوی صاحب کو بلایا تاکہ وہ حویلی کو پاک کر سکیں۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ مریم کی روح اس حویلی میں قید ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہاں ظلم ہوا تھا۔ اسے انصاف اور سکون کی ضرورت ہے تاکہ وہ آزاد ہو سکے۔ مولوی صاحب نے قرآنی آیات پڑھی اور حویلی میں روحانی طاقتوں کو جمع کیا۔ عائشہ اور اس کی فیملی نے مل کر مریم کے لیے دعا کی۔ مریم کی روح نے عائشہ کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ وہ اب سکون میں ہے۔ ایک چمکدار روشنی کے ساتھ مریم کی روح آزاد ہو گئی۔ مریم کی روح کے آزاد ہونے کے بعد حویلی میں سکون آ گیا۔ عائشہ اور اس کی فیملی نے ایک بار پھر خوشیوں بھری زندگی شروع کی۔ عائشہ نے مریم کو کبھی نہیں بلایا اور ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتی رہی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر خوف کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے۔